بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو بھائیو، گزشتہ چند روز سے مصنون دعاؤں وضو کے بیانات کی تشریح چل رہی ہے، اور سب سے آخری دعا جس کا بیان گزشتہ روز ہوا ہے وہ ہے مسجد سے نکلنے کی دعا. اور جب آدمی مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک. اور آج جس موضوع پر بیان ہوگا وہ ہے سورج نکلتے وقت کی دعا اور اس کے احکام اور اس کی فضیلت. آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں. جب آدمی نماز فجر سے فارغ ہو جائے تو اگر اس کے لیے ممکن ہو تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کے بجائے مسجد ہی میں بیٹھ جائے. حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جس جگہ نماز پڑھی ہے طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہے اور اسی دوران ذکر کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے اور دعائیں کرتا رہے، پھر جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو جائے اس وقت 2 رکعت یا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس شخص کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ آدمی حج ادا کرنے کے لیے کیا کچھ خرچ کرتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل پر ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں ان کو اس فضیلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ عمل کوئی فرض و واجب نہیں ہے، اگر کوئی شخص نہ کرے تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، لیکن بڑی فضیلت والا عمل ہے. مسجد میں بیٹھنے کے دوران جس وقت سورج طلوع ہو تو اس وقت وہ کلمات ادا کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلتے وقت پڑھا کرتے تھے، اور وہ یہ ہیں الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہمارا یہ دن واپس کر دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک اور برباد نہیں کیا. اس دعا میں 2 جملے ہیں، لیکن 2 جملوں میں معنی کی کائنات پوشیدہ ہیں. اللہ جلالہ کی عظمت اور اس کی قدرت کاملہ کی اور اس کی حکمت بالغہ کی اور اس کے انعامات اور اعتراف کی کائنات پوشیدہ ہیں. جب عربی الفاظ یاد نہ ہوں تو اس وقت اردو میں یہ دعا یاد کر لیں کہ اے اللہ، آپ کا شکر ہے آپ نے یہ دن ہمیں واپس کر دیا. اس شکر کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم رات کو سو رہے تھے کیا ہمیں اس وقت معلوم تھا کہ صبح کو ہماری آنکھ کھلے گی یا نہیں. زندگی کی یہ لمحات سوتے میں ختم تو نہیں ہو جائیں گے. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو رات کو اچھے خاصے سوئے اور پھر سوتے ہی رہ گئے اور دن کے آنے سے پہلے ہی ان کے دل پر ایسا حملہ ہوا کہ انہیں دن دیکھنا نصیب نہیں ہوا. قرآن کریم کا ارشاد ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. سورۃ الزمر آیت نمبر 46. یعنی موت کے وقت اللہ تعالیٰ انسانوں کی روح کو قبض کر لیتا ہے. اب موت کے وقت انسان کا سارا جسم تو ویسا ہی نظر آتا ہے، بس جسم کے اندر جو روح تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبض فرما لیا. اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو بھی روزانہ نیند کے وقت قبض فرما لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سونے کے بعد ہمیں کچھ احساس اور شعور باقی نہیں ہوتا، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روح جزوی طور پر جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے. پھر جن کے لیے تقدیر میں موت لکھی ہوتی ہے ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ واپس نہیں چھوڑتے، یعنی سوتے سوتے میں موت واقع ہو جاتی ہے. اور جن کی موت ابھی مقدر نہیں ہے ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ واپس چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ وہ روح دوبارہ جسم میں واپس چلی جاتی ہے اور آدمی دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے اور پہلے جس طرح چاق و چوبند تھا دوبارہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن کریم کی اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعا فرمایا کرتے تھے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها
फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक सालिहीन, यानी ए मेरे परवरदिगार, मैंने आप ही के नाम से बिस्तर पर अपना पहलू रखा है और आप ही के नाम से उठाऊँगा। अगर आप मेरी रूह को रोक लें, यानी सोते हुए मेरी रूह को कब्ज़ कर लें, तो इसकी माफ़ी फरमा दीजिएगा, और अगर आप इस रूह को छोड़ दें, यानी ज़िंदगी की हालत में सुबह को बेदार कर दें, तो उसकी हिफाजत फरमाइएगा जिस तरह आप अपने नेक बंदों की हिफाजत करते हैं। यानी मेरी रूह का वापस आना उसी वक्त फ़ायदेमंद है जब आपकी हिफाजत इसके साथ लगी हुई हो, वो गुनाहों में मुब्तला ना हो, वह बदअमालियों में मुब्तला ना हो, वह जहन्नम का शिकार ना हो और शैतान के जाल में ना फंसे। कौन ऐसी दुआएं मांगेगा जो दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग कर तशरीफ़ ले गए। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करके आप सोया करते थे। फिर जब रात गुजर गई और सुबह हो गई और दिन निकल आया, सूरज निकल आया, तो इससे मालूम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये रात मेरे लिए मौत का पैगाम नहीं लाई थी और मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का एक दिन मज़ीद अता फ़रमा दिया। इसलिए सूरज निकलते बाद दुआ फरमा रहे हैं कि इस अल्लाह का शुक्र है जिसने ये दिन हमें वापस लौटा दिया। आज इस वक्त हम में से जो भी हैं, किसी को इल्म है कि कल का दिन हमें मिलेगा या नहीं। लिहाजा दिन का आगाज़ में हज़रत सल्लल्लाहु इस तरह तवज्जो दिला रहे हैं कि ये दिन जो तुम्हें मिला है ये अल्लाह जल्ल शानो की अजीम नेमत है। अगर ये दिन तुम्हें ना मिलता तो तुम क्या कर लेते। इसलिए पहले तो इस अजीम नेमत पर शुक्र अदा करो और फिर इस दिन को सही मुसरफ़ में और सही कामों में ख़र्च करो। कहीं ऐसा ना हो कि यह दिन गफलत में ज़ाया हो जाए। और अगर ये दिन तुम्हें ना मिलता बल्कि सोते में तुम्हें मौत आ गई होती और इस हालत में अल्लाह ताला के सामने पेशी होती और अमाल ख़राब होने की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से सवाल होता, तो इस वक्त ये हसरत होती काश मुझे ज़िंदगी का एक दिन और मिल जाए तो अपने तमाम गुनाहों से तबाह कर लूँ और अपने साबिक़ा ज़िंदगी की गंदगी को साफ़ कर लूँ और अपना हिसाब बराबर कर लूँ। आज अल्लाह ताला ने इस हसरत के बगैर तुम्हें ये दिन दिया है, तो अब इस दिन से काम लो और इसको इन कामों में ख़र्च करो जिसके नतीजे में बाद में तुम्हारे लिए हसरत का सबब ना बने। चलिए, आज का दिन तो आपको मिल गया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगला दिन तुम्हें मिलेगा या नहीं। लिहाजा आज के इस दिन को सही कामों में ख़र्च करो। कुरान शरीफ में है कि जब आखिरत में अल्लाह ताला के सामने लोगों की पेशी होगी, उस वक्त एक बंदा कहेगा, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। सूरतुल मुनाफ़िक़ून आयत नंबर 10। ऐ अल्लाह, आपने मुझे मौत दे दी, लेकिन मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए और थोड़ी देर के लिए मुझे दुनिया में वापस भेज दीजिए, तो फिर आप देखिएगा मैं कितना नेक बन जाऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं, वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। सूरतुल मुनाफ़िक़ून आयत नंबर 11। यानी जब किसी की मौत का वक़्त आ जाता है फिर अल्लाह ताला किसी की मौत में कोई तख़य्युर नहीं करते, एक मिनट इधर से उधर नहीं हो सकता। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के ज़रिए इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि कबल इसके कि तुम अल्लाह ताला के सामने जाकर ये कहो कि ए अल्लाह, मुझे एक दिन के लिए और दुनिया में भेज दीजिए ताकि मैं इस तौबा करके नेक बन जाऊँ। आज तुम्हें अल्लाह ताला ने ये नया दिन अता फ़रमाया है। इस दिन के बारे में ये समझो कि तुम मौत के मुंह से निकल कर आ रहे हो। ज़रा तसव्वुर करो कि एक आदमी के लिए फांसी का हुक्म हो चुका है, आज उसको फांसी दी जानी है। फांसी का फंदा लटका हुआ तैयार है, इस आदमी को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया और बस इतनी देर बाकी है कि जल्लाद रस्सी खींच कर काम तमाम कर दे। इस वक्त अगर कोई हाकिम ये कहे कि हम तुम्हारी फांसी को एक दिन के लिए मुक़र्रर करते हैं, लिहाजा आज की बजाय कल फांसी दी जाएगी, बताइए एक तरफ तो इसको खुशी कितनी होगी, दूसरी तरफ वो शख्स वो एक दिन किस तरह गुजारेगा। इसी की तरफ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो दिला रहे हैं कि ये जो तुम्हें नया दिन मिला है ये ऐसा ही है जैसे फांसी का हुक्म हो जाने के बाद अल्लाह ताला ने तुम्हें एक दिन और अता फरमा दिया। जिस तरह तुम वो दिन गुजारते, आज का दिन भी इसी तरह गुजारो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी नाम का एक वाक़या, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं वह हर दिन उसी तरह गुजारते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी नाम रहमतुल्लाह अलैह, जो तबा ताबीन में से थे और बड़े जलीलुल क़दर मुहद्दिस थे, इनका वाक़या लिखा है कि एक शख्स के दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि मेरे ज़माने के जितने बुज़ुर्गान दीन हैं उन सब से मुलाकात करूँ, उनसे ये पूछूं कि अगर आपको किसी तरह ये पता चल जाए कल 12 बजे आपको मौत आने वाली है और आपके पास ज़िंदगी के सिर्फ 24 घंटे हैं, तो आप उन 24 घंटों में क्या अमल करेंगे। उन साहब के पेश नज़र ये था कि हर बुज़ुर्ग की अलग शान होती है और हर एक की तरजीहात मुख्तलिफ़ होती हैं, इसलिए हर बुज़ुर्ग वो काम बताएगा जो इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल और सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाला और सबसे ज़्यादा अजर सवाब वाला होगा। चनाचा वो शख्स मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के पास गए, हर बुज़ुर्ग ने मुख्तलिफ़ जवाब दिए।
جب حضرت عبد الرحمن بن ابی نام کے پاس پہنچے اور ان سے سوال کیا آپ نے ان 24 گھنٹوں میں کیا عمل کریں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں وہی کام کروں گا جو آج کر رہا ہوں، یعنی میں نے تو ہر دن ایسا بنایا ہوا ہے گویا کہ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے، لہذا جو عمل میں کرتا ہوں اسی پر کسی دوسرے عمل کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس دعا کے پہلے جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس نے آج کا دن ہمیں واپس دے دیا۔ اس جملے میں یہ سارے مضامین پوشیدہ ہیں۔ اسی دعا میں دوسرا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا۔ یہ جملہ بھی اپنے اندر معنی کی ایک عنایت رکھتا ہے۔ اس جملے میں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سے دنیاوی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم پر عذاب نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو یہ نظر آئے گا کہ وہ بڑے بڑے گناہ جن کی وجہ سے پچھلی امتوں میں پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا، تقریباً سب گناہ آج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب نازل فرمایا۔ 3 دن تک اس طرح ہوا کا طوفان آیا کہ بعض دیکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ طوفانی ہوا عورتوں اور جانوروں کو اڑا کر لے گئی اور بادلوں سے ان کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ قوم سمود کو ایک ایسی چیخ کے ذریعے ہلاک کیا گیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، تولتے وقت ڈنڈی مارنے کی عادت تھی۔ ان پر یوم ذلہ کا عذاب اس طرح آیا کہ 3 روز تک شدید گرمی پڑی، آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین شعلے اگر رہی تھی۔ 3 دن کی گرمی سے بلبلا اٹھے۔ اس کے بعد اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنے شروع ہوئیں اور بستی سے باہر کھلے میدان میں ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اس میں سے ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ چونکہ وہ قوم 3 دن سے گرمی کی سختی برداشت کر رہی تھی، جب اس ٹھنڈے بادل کو بستی کے باہر دیکھا تو پوری قوم بستی سے باہر نکل کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی۔ جب ساری قوم جمع ہوئی تو اس بادل سے انگارے برسائے گئے اور ان انگاروں کے نتیجے میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ یہ عذاب اسی وجہ سے آیا کہ وہ کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بدفعلی کی وجہ سے اور لوگوں کا مال لوٹنے کی وجہ سے عذاب آیا، یعنی ایک تو خلاف فطرت بدفعلی کا ارتکاب کرنے کی عادت تھی، دوسرے لوگوں کا مال لوٹ کر اس کو ناحق کھانے کی عادت تھی۔ ان 2 خرابیوں کی وجہ سے ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب آیا، اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ ان کی بستیاں الٹ دی گئیں، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا گیا۔ آج بھی ان کی بستیوں کا حشر اردن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ جگہ جہاں ان کی بستیاں آباد تھیں، آج وہاں پر ایسا سمندر ہے جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، جس کی وجہ سے اس کو بحرمیت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی مچھلی دریا سے اس سمندر میں آ جائے تو وہ فوراً مر جاتی ہے۔ جغرافیہ کے ماہرین نے بتایا ہے کہ وہ جگہ جہاں لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں، وہ جگہ آج سارے روئے زمین پر سب سے زیادہ پست جگہ ہے، یعنی وہ جگہ سطح سمندر کے اعتبار سے پورے کرہ ارض میں سب سے زیادہ نچلی جگہ ہے۔ چنانچہ جگہ جگہ پر راستے میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اب اس کی سطح اتنی نیچے ہو گئی، اب اتنی نیچے ہو گئی، اب اتنی نیچے ہو گئی۔ قرآن کریم نے یہ جو فرمایا تھا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، یعنی ہم نے اس کے بلند مقامات کو نیچے کر دیا۔ آج بھی انسان اس کا مشاہدہ وہاں پر کر سکتا ہے۔ پچھلی امتوں پر ان کی مختلف بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں مختلف عذاب نازل کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل یہ خصوصیت بخشی کہ اس امت پر کوئی ایسا عذاب عام نہیں آئے گا جو پوری امت کو ایک ہی مرتبہ ہلاک کر دے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 33۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک استغفار کرتے رہیں گے۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہے کہ آج شدید بداعمالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس امت پر ایسا عذاب نازل نہیں فرمائیں گے جس میں پوری امت تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن خوب یاد رکھیں کہ اس اعلان کا یہ مطلب نہیں کہ جزوی عذاب سے بھی چھٹی ملی ہوئی ہے، بلکہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بھی جزوی عذاب آئیں گے، کبھی زلزلے کے ذریعے تباہ کیا جائے گا، کبھی صورتیں مسخہ کی جائیں گی، کبھی پتھر برسیں گے، کبھی ہواؤں کے طوفان آئیں گے۔ لہذا جزوی عذاب کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ جزوی عذاب مختلف مواقع پر ظاہر ہوتا رہے گا۔
بہرحال حضور علیہ وسلم کی طلوع آفتاب کی وجہ دعا فرمائی الحمدللہ الذی قالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ دن ہمیں واپس دے دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ایک نبی ہی کا مقام ہے کہ وہ ایسے الفاظ سے دعا کرے۔ اس دعا میں صرف 2 فکریں ہیں، لیکن ان کے معنی کی کائنات پوشیدہ ہیں۔ ایک طرف ان میں اللہ جل شانہ کے انعامات کا شکر بھی ہے، دوسری طرف اللہ کے عذاب سے خوف اور خشیت بھی ہے، اور اس میں گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع مل جانے کا اعتراف بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دعوت بھی ہے کہ جب ایک نیا دن ملا ہے تو اس دن کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں صرف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی خصوصیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا